اب شروع سے شروع ہوئیے، اہم بات تو رہ گئی نا، موضوع تو نہیں بھولے۔ ہادی کون؟ جو رسول کی اتباع کرے۔ اتباع کون کرتا ہے؟ جس کے لیے رسول اپنے کاندھے جھکائیں۔ رسول نے کاندھے کس کے لیے جھکائے؟ عید کے دن حسنین کے لیے، کعبے میں علی کے لیے، یعنی رسول کے کاندھے جھکے اہل بیت کے لیے۔ اس کا مطلب رسول کی اتباع کرتے ہیں اہل بیت، رسول کی اتباع کرتے ہیں اہل بیت، رسول کی اتباع کرتے ہیں اہل بیت۔ اور قرآن نے آواز دی والسلام علی من اتبع الہدی، جو رسول کی اتباع کرے ان پر سلام، جو رسول کی اتباع کرے ان پر سلام، جو رسول کی اتباع کرے ان پر سلام۔ جھوم کے قرآن نہ پڑھا کیجئے، پڑھ کے جھوما کیجئے، ورنہ بہت ساری باتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ جو رسول کی اتباع کرے ان پر سلام، اور رسول کی اتباع کرتے ہیں اہل بیت، اس کا مطلب قرآن کا فیصلہ ہے اہل بیت رضی اللہ نہیں ہے، علیہ السلام ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ جو رسول کی اتباع کرے ان پر سلام، اور رسول نے کیا فرمایا؟ جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے۔ کیا فرمایا رسول نے؟ جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے۔ اردو ادب میں دو عظیم حرف ہیں، ایک کے اور ایک سے۔ شیراز ہن کہا جاتا ہے جونپور کو، سمجھیے گا بات کو، کے اور سے۔ یہ دونوں حرف ایسے ہیں کہ جن سے جن کے بغیر کسی جملے کا مکمل ہونا ناممکن تو نہیں مگر مشکل ضرور ہے، کے اور سے۔ مگر دونوں حرفوں میں فرق بڑا عظیم ہے۔ فرق کیا ہے؟ کے ہٹ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، سے ہٹ جائے فرق پڑ جاتا ہے۔ قرآن کے پاس جائیے، قرآن کے اوپر سے قرآن کا غلاف ہٹائیے، قرآن کے اوپر کوئی فرق پڑے گا؟ پڑے گا؟ قرآن کے درمیان سے دو ورق کھینچ لیجئے، اب فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ غلاف ہٹانے سے تو نہیں پڑا، ورق ہٹانے سے کیوں پڑا؟ اس لیے کہ غلاف قرآن کا ہے، ورق قرآن سے ہے۔ پتا چلا کہ ہٹ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، سے ہٹ جائے فرق پڑ جاتا ہے۔ غلاف قرآن کا ہے، ورق قرآن سے ہے۔ رسول نے فرمایا جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے۔ دو حرف کے اور سے، کے ہٹ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، سے ہٹ جائے فرق پڑ جاتا ہے۔ غلاف ہٹ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، ورق ہٹ جائے فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے کہ غلاف قرآن کا ہے، ورق قرآن سے ہے۔ یار رسول کے ہیں، دوست رسول کے ہیں، صحابی رسول کے ہیں، بزم رسول کی ہے، اصحاب رسول کے ہیں، حسین رسول سے ہے، علی رسول سے ہے، فاطمہ رسول سے ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ ایک موقع آ گیا تھا ایسا جب رسول کو کے اور سے میں سے کسی ایک کو چننا پڑا۔ مجلس سے سنتے رہتے ہیں، تاریخ کے جانکار بیٹھے ہیں، پہنچے بات تو چہک جائیے گا۔ ایک سورہ نازل ہوا، رسول نے ایک صاحب کو تھما دیا کہ جا کے سنا دیجئے۔ جبرائیل امین نازل ہو گئے، لا یؤدی انت رجل منک، اے رسول یا تو آپ خود لے کے جائیے یا اس مرد کو بھیجیے جو آپ میں سے ہو۔ اب رسول کیا کرتے؟ رسول نے بس ایک ہی کام کیا، سورہ براءت کے سے لے کے سے کو تھما دیا۔ شرطیں تھی دو، آپ میں سے بھی ہو، مرد بھی ہو، مرد بھی ہو۔ رسول کو خیبر یاد آ گیا، لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ لَا يَرْجَعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔
علامہ سید محمد امروی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ سرکار یہ 40ویں دن رسول نے علی کو مرد کہہ کے کیوں خطاب فرمایا؟ انہوں نے پلٹ کے جواب دیا، دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو 40ویں دن جانے والے کے فضائل بیان کرنے ہوں گے، یا 39 دن تک جانے والوں کی پول کھولنی ہوگی۔ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ خیبر میں کیا تھا علی کے ہاتھ میں؟ کیا تھا؟ پوری تاریخ سمیٹنے جا رہا ہوں۔ کیا تھا؟ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کہنے سے آپ کا تو کچھ بھی نہیں ٹوٹتا، علم کہنے سے۔ کیا تھا خیبر میں علی کے ہاتھ میں؟ تو کیوں پریشان ہے؟ کھل کے بولیے نا، کیا تھا؟ علم۔ موقع آ گیا صلح حدیبیہ کا، رسول نے علی کو تھما دیا قلم، یعنی رسول کے پاس دو چیزیں، قلم بھی علم بھی، اور علی نبی کی دونوں چیزوں کے وارث، قلم کے وارث بھی علی، علم کے وارث بھی علی۔ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اندر ہی سمجھیں، وہی سے بتا دیں، تاریخ مکمل سمیٹنے جا رہا ہوں، پوری توجہ عزیزو۔ علی کے ہاتھ میں قلم بھی علم بھی، یعنی رسول کی دونوں چیزوں کے وارث ہیں علی، قلم کے وارث بھی علی، علم کے وارث بھی علی، قلم کے وارث